دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ سندھ الزامات لگا رہا ہے پنجاب کے اوپر کہ پنجاب سندھ کے حصے کا پانی چوری کر رہا ہے، اور یہ الزامات کوئی آج کے نہیں ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں پانی کا مسئلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب گزشتہ کئی سالوں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ سندھ کا ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ پنجاب سندھ کے حصے کا پانی چوری کر لیتا ہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک نیا موڑ گزشتہ دن آیا ہے، جب بلوچستان نے یہ باضابطہ طور پر سندھ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ گزشتہ 10 روز کے اندر سندھ نے بلوچستان کا تقریباً 55% پانی چوری کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ الزام بہت ہی سنگین ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی سندھ جو تھا وہ پنجاب کے اوپر الزام لگاتا تھا، اور اب بلوچستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر اور قانونی چارہ گوئی کے لیے وہ سندھ حکومت سے اس کا حساب قانونی طور پر اور اعلان مانگیں گے۔ تو ناظرین، یہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ پنجاب کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور بلوچستان سندھ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ پانی چوری ہو رہا ہے، اور یہ 1-2 سال کے دوران یہ دوبارہ ہمیں کیوں ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال معاملہ یہ ہوا ہے کہ بارشیں پہاڑی علاقوں پہ بہت کم ہوئی ہیں، اور اب سردیوں کے جانے کے بعد بھی درجہ حرارت میں جس حساب سے کمی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دریاؤں میں بہاؤ نہیں پیدا ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے منگلا ڈیم اور ہمارے جو تربیلا ڈیم تھے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ لائن تک بہت ہی خطرناک حد تک ان میں پانی کا ذخیرہ جو تھا وہ کم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دریا ہیں ان کا بھی بہاؤ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کی وجوہات سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے کسی پروگرام میں اس کے اوپر بھی بات کریں کہ کیوں بارشیں کم ہو رہی ہیں اور یہ ماحولیاتی تبدیلی کی آخر مین وجوہات کیا ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم صرف بات کریں گے کہ یہ صوبے ایک دوسرے کے ہی دست و گریباں کیوں ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پانی کی شدید قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس لیے اب صوبے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کا پانی چوری کر رہا ہے۔ ناظرین، اس سارے مدعے کو ہمیں ڈیٹیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے بعد 3 بڑے دریا تھے، راوی، ستلج اور بیاس، جن کے اوپر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ان دریاؤں کا جو حق ہم نے بھارت کو دے دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فیصلہ جو حکومتی سطح پر اور وفاقی سطح پر کیا گیا تھا، اس کا سب سے زیادہ نقصان پنجاب کو ہوا، کیونکہ پنجاب اگر آپ دیکھیں تو ان دریاؤں سے حاصل ہونے والا تقریباً 33 ملین ایکڑ فٹ پانی جو تھا وہ صرف اور صرف پنجاب کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ جو وفاقی نوعیت کا فیصلہ تھا، اس نے سب سے زیادہ نقصان پنجاب کو دیا۔ اس کے حل کے لیے فوری طور پر جو ایک اہم پیش رفت کی گئی اور بہت اچھی اور دور رس جس کے اور مفید نتائج پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی زراعت کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر بھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی جتنی بھی لڑائیاں ہیں، اور یہ بات صرف ہمارے مفروضے تک ہی قائم نہیں، جب سندھ طاس معاہدے کا اور اس سے پہلے واٹر ٹیریٹری کے اوپر بہت سے ایشوز کریٹ ہو رہے تھے، تو جنرل اسمبلی کے ایک بہت ہی قابل احترام اور ایک معزز فرد نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، یا تو پاکستان ڈیمز بنا لے، پانی کو ذخیرہ کرنے کا کوئی متبادل نظام قائم کر لے، یا پھر وہ بھارت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہے۔ تو یہ جو اس وقت ہم نے جو 3 دریا، ہم نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، یہ اپنی جگہ پر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کو ہم نے اوور کم کرنے کے لیے، اس کے نتائج سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 2 ڈیم اور تقریباً 7 بڑی نہریں فوری طور پر بنائی گئیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ ان جو دریاؤں سے، اور خاص طور پر جو پنجاب کو اس کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کو تقریباً 33 ملین ایکڑ فٹ جو راوی، ستلج اور بیاس، اور خاص طور پر ستلج کا دریا پنجاب کو سیراب کرتا تھا، یہ وفاقی نوعیت کے فیصلے نے صوبے کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو اس کے لیے 2 ڈیم اور 7 بڑی نہریں، جن میں پنجنت لنک، چشمہ لنک، جہلم لنک، رسول قادر آباد لنک، ہلوکی لنک اور ہلوکی سلیمانی لنک سمیت 7 بڑی نہریں تھیں۔
یہ شامل تھیں، یہ بنائی گئیں تاکہ یہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ صوبے بھر میں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ان نہروں کے جال کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے، تاکہ جو دریا ہمارے پاس ہیں جیسے کہ سندھ ہے، ان دریاؤں سے نکلنے والا پانی جو کہ بحیرہ عرب میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے، ان کو ضائع ہونے سے پہلے ہی ہماری نہروں کے اس نظام کے ذریعے پورے ملک کے اندر سپلائی کیا جائے، تو یہ جہاں جہاں سے گزریں گی وہاں وہاں ہماری فصلوں کو سیراب کرتی جائیں گی۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم چیز تھی کالا باغ بند یا کالا باغ ڈیم کی تعمیر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ گزشتہ سال یہ مسئلہ زیادہ اس لیے کھڑا ہو چکا ہے، حالانکہ سندھ اور پنجاب میں یہ مسئلہ انگریز دور سے چلتا آ رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے صوبے ہمیشہ سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے ہیں، لیکن 1991 میں ایک آئینی کمیٹی کی تشکیل کے بعد اس بات کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی نتیجہ نکالا گیا یا کوشش کی گئی کہ ہر صوبے کو اس کا ایک مختص جو اس کے لیے پانی کی مقدار کی گئی ہے وہی ملے، تاکہ کسی صوبے سے دوسرے صوبے کی حق تلفی نہ ہو، اور واسا کو قائم کیا گیا جو کہ اس معاہدے کے انڈر رہتے ہوئے تمام صوبوں کو اس کا جو حصے کا پانی ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم کام کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اب کچھ دنوں میں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے اور کچھ بارشیں ہونے کی وجہ سے دریاؤں کا بہاؤ جو ہے وہ دوبارہ نارمل کی طرف گامزن ہو چکا ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ ناظرین، اگر ہم نے اس کے اوپر حتمی اور فوری اقدامات نہ کیے تو ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی سیویئر کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صرف الزام تراشیوں سے یہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ اس سال جو واسا نے ہمیں رپورٹ یا اعداد و شمار جاری کیے تھے ان کے مطابق 20% تک کمی متوقع تھی۔ ناظرین، ایسا ملک جس کے اندر پانی ابھی بھی وافر ہے، لیکن صرف انتظامی مسائل اور انتظامی وجوہات کی وجہ سے، جن کے اوپر ہم فردر بات کریں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پانی کی کمی ہے، لیکن پانی کی زیادتی ہونے کے باوجود، پانی ہماری ریکوائرمنٹس ہماری ضروریت کے مطابق ہونے کے باوجود آخر وہ کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم بات کریں گے کہ آئندہ اس سال رواں سال 20% تک کمی متوقع تھی جو واسا نے ہمیں پریڈکشن دی تھی، لیکن یہ مسائل اس لیے زیادہ بڑھ چکے کیونکہ کمی کا سامنا ہمیں 20% نہیں بلکہ 30% تک کرنا پڑا، اور یہ حالات آگے اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو جتنے بھی مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ 3 دریاؤں کے بھارت کو دینے کے بعد سے اس کی سب سے بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانسیکوینسز یا اس کے بعد سے ہی ہمیں یہ نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں، کیونکہ بھارت راوی ستلج اور بیاس کا جب سیلابی پانی جب سیلاب آتا ہے تو وہ اس پانی کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارج کرتا ہے، اس سے پہلے وہ خارج نہیں کرتا، اور اس طرح اس کو ہم نے ایک طرح سے متبادل نظام جو قائم کرنا تھا وہ ڈیموں کی تشکیل تھی۔ اور سب سے جو اہم ڈیم ناظرین ہمارے اس کرپشن زدہ ملک میں اور اس علاقائی تعصب اور صوبائی نفرت کی جس طرح ہوا ہم نے پیدا کر دی ہے، اس ایسے ملک کے اندر میرے خیال میں مسئلہ کشمیر کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر اور اس کے تکمیل کے اوپر ہے۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم کی سب سے پہلے آپ کو اہمیت بتانا بہت ضروری ہے۔ کالا باغ ڈیم تقریباً اگر وہ قائم ہو جاتا ہے تو پاکستان کو 3600 میگا واٹ سے زائد بجلی فراہم کرے گا۔ یہ بجلی کی اتنی زیادہ مقدار ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بجلی کے مسائل ہیں وہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو پانی جو کالا باغ ڈیم میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹور کیا جائے گا اور پھر اس سے سستی اور آسان بالکل بجلی ہائیڈرو پاورز کے ذریعے بنائی جائے گی۔ یہ بجلی پاکستان کے لیے تمام برقی اور جو توانائی کے مسائل ہیں ان کے خاتمہ کرنے میں اہم کام سر انجام دے گی۔ لیکن ہوا کیا ہے، آخر یہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ کیا ہے؟ ناظرین، اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پنجاب کے علاوہ تمام صوبے سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ایک پیج پر ہیں، یعنی کہ ایک طرف پنجاب اکیلا ہے، دوسری طرف تینوں صوبے ہیں، اور ان تینوں صوبوں نے اپنے اپنے صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں بھی منظور کر لی ہیں، جس کی وجہ سے کالا باغ بند یا کالا باغ ڈیم کا جو مسئلہ ہے وہ کھٹائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا۔ حالانکہ یہ اگر ڈیم بن جاتا ہے تو 3600 میگا واٹ
یہ 3600 میگاواٹ اتنے زیادہ ہائی مقدار ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جو ہم نے بات کی کہ ظاہری طور پر تینوں صوبے ایک طرف ہیں، اس کی اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصل مسئلہ صرف سندھ اور پنجاب کا ہے، یا پھر کسی حد تک خیبر پختونخوا کے کچھ تکنیکی مسائل ہیں جن کو تکنیکی بنیادوں پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا اگر کوئی پروگرام ہوگا تو ظاہری بات ہے اس سے کچھ ہمیں نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے، یا کچھ ایسے مسائل کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا جو جینوئن مسائل ہیں۔ لیکن یہاں پر میں بات اپنی پھر دہراؤں گا کہ یہ مسائل صرف تکنیکی ہیں اور ان کا حل بھی تکنیکی بنیادوں پر فراہم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے کچھ سیاستدانوں نے اس کو سیاسی رنگ دے کر، اور کچھ ایسے سیاستدانوں نے جو شاید کسی حد تک سچے ہیں کہ پنجاب کی طرف سے یا پنجاب میں آنے والی حکومتوں نے کچھ واقعی زیادتیاں کی ہیں چھوٹے صوبوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جو ایک بہت بڑا اور اہم پروجیکٹ جو پورے ملک کے لیے تھا اس کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 صوبے میں جو بلوچستان ہے اس کے کچھ سرداروں نے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ سندھ کا ساتھ دے رہے ہیں، سندھ نے یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ پنجاب پانی چوری کرتا ہے، اور صرف اس بنیاد کے اوپر وہ سندھ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ پنجاب چھوٹے صوبے کا حق مار رہا ہے۔ تو اگر ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ تمام صوبے کا مسئلہ نہیں، تمام صوبوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی مسئلہ سندھ اور پنجاب کا ہے۔ آخر سندھ اور پنجاب کا مسئلہ کیا ہے؟ ناظرین، صوبہ سندھ روایتی طور پر سندھ کے اوپر اپنا حق رکھتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کالا باغ ڈیم جو کہ ضلع میاں والی میں جس کا تعمیر ہونی ہے، وہ بیسیکلی دریائے سندھ کے اوپر اس کی تعمیر ہوگی، وہ نہیں چاہتے کہ دریائے سندھ کے اوپر اس کی تعمیر ہو۔ اس کی کچھ وجوہات تو بالکل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف صوبے پرستی کے اوپر یا پنجاب کی دشمنی کے اوپر ہیں، اور کچھ واقعی جینوئن ایشوز بھی ہیں، لیکن وہ ایشوز ٹیکنیکی بنیادوں کے اوپر ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کالا باغ ڈیم بناتے ہیں، ہم پہلے بات کریں گے جو جینوئن مسائل سے، اگر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی جاتی ہے تو ایک طرف جو پورے پاکستان کو یہ اندھیروں سے نکال کر ترقی کے اوپر گامزن کر دے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ صوبہ سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر جو علاقے زرخیز ہیں، جو ساحل کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کو صحرا میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جنگلات کے خاتمے کا بھی یہ باعث بنے گا۔ اس طرح سے یہ ماحولیاتی آلودگی میں کچھ اضافے کا سبب ضرور بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریت نکلے گی، جو ریت کے انبار لگیں گے، وہ کالا باغ ڈیم کے ساتھ والے علاقوں کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے کے بنجر کرنے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ وہ جینوئن مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کالا باغ ڈیم کی تعمیر ہو جاتی ہے تو صوبہ کے پی کے میں جو اس کے نزدیکی شہر ہیں وہاں پر پانی کی سطح بلند ہو جائے گی اور سیلاب آنے کے خدشات موجود ہوں گے۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے کہ کے پی کے گورنمنٹ کو انتظامی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر ہم ایڈریس کریں ان سارے مسائل کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے مسائل ٹیکنیکی ہیں، ان میں کوئی بھی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہاں سے بہت ساری تعداد میں ڈیم بننے کی وجہ سے علاقہ بنجر ہوگا تو ناظرین وہ اس علاقے کی اگر آپ رقبے کی بات کریں تو وہ علاقہ رقبے میں بہت کم ہے جو بنجر ہوگا اگر اس کا موازنہ کریں پورے پاکستان کے ساتھ، اور جو وہاں سے لوگوں کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کرنا پڑے گی۔ تو ناظرین، اس سے زیادہ لوگوں کو ہم نے افغانستان سے آنے والے لوگوں کو ویلکم کیا، تو پاکستان کیا صرف 1 یا 2 شہروں سے ہونے والی ہجرت کرنے والے لوگوں کو پورے ملک کی ترقی کے ضامن کے طور پر ضمانت دیتے ہوئے کیا آباد نہیں کر سکتا؟ کیا لاکھوں کی تعداد میں جو دوسرے ملکوں سے آنے والے مہاجروں کو آباد کیا گیا تھا تو صرف 1 یا 2 شہروں سے ان مہاجرین کو آباد نہیں کیا جا سکے گا؟ تو ناظرین، یہ سوال اپنے اندر ہی جواب رکھتا ہے کہ یہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو کے پی کے کا ایشو ہے، کے پی کے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ڈیم بنتا ہے تو پانی کی سطح بلند ہو جائے گی، اس سطح کی بلندی کی وجہ سے سیلاب آنے کے خدشات ہیں، لیکن ناظرین اس کا حل بھی موجود ہے۔ اگر اس بند کے ساتھ آپ چھوٹی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہریں بنا لیں اور ٹیوب ویل اگر بنائیں گے تو اس سے پانی کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا اور یہ سیلاب آنے کے خدشات ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اگر ہم ایک بات میں سارے ایشو کو کنکلیوڈ کرنا چاہیں تو اس کے کالا باغ بند کے فوائد، اس کی تعمیر کے کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں اگر ہم اس کے نقصانات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہی سندھ جو پنجاب کے اوپر چوری کے الزامات لگاتا ہے، اور 1991 میں جو آئینی کمیٹی کی تشکیل بھی ہو چکی ہے، اور یہ جو رواں سال اور یہ حالیہ دنوں کے اندر سندھ کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے جواب میں
جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ایک بہت ہی اہم پیش رفت سامنے میں آئی. انہوں نے کہا کہ تونسا براج اور دوسرے براج جن سے یہ چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے وہاں پر نیوٹرل سسٹمز متعارف کروا دیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سا صوبہ کتنا پانی لے کے جا رہا ہے, اور سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو بھی کچا چٹھا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن سندھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سندھ کی حکومت ہے جو 14 سال سے لگاتار حکومت میں ہے, وہ ان جو مسائل کے حل کے لیے, ناظرین جب اتنے بڑے پروجیکٹ ہوں تو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے حل کی طرف توجہ نہیں دیکھتی, لیکن اس کو سیاسی رنگ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک بری سیاست کہہ سکتے ہیں, غیر اخلاقی سیاست کہہ سکتے ہیں, اس کا رنگ دے رہی ہے کہ وہ اس کے حل کی طرف نہیں توجہ دے رہے, ان میٹرز کی تنصیب نہیں کر رہے تاکہ پتہ چلے واقعی پنجاب چوری کر رہا ہے یا نہیں, بلکہ وہ الزامات پر الزامات لگاتے جا رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان نے ان کے اوپر ایک سویر الزام لگا دیا ہے. تو ناظرین یہ ہے وہ ساری صورتحال کہ ہمارے اس سال میں اور آئندہ آنے والے سالوں میں یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ گمبھیر صورت اختیار کر لے گا. صرف گزشتہ دنوں میں یہ جو عارضی ہمیں الزام تراشیاں سامنے میں آ رہی ہیں, اور ہم یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ آپ صرف سنیں اور خواب خرگوش کے مزے لیں, تو آئندہ آنے والے سالوں میں یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ سیویئر رنگ اختیار کر لے گا, کیونکہ آئندہ آنے والے سالوں میں ماحولیاتی آلودگی اور جو چینج آ رہا ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو راوی, ستلج اور بیاس کی طرف سے ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے, وہ صرف تربیلا اور راوی ڈیم پورا نہیں کر سکتے, تربیلا اور منگلا ڈیم, اور جو ہم دوسرے ڈیمز بھی تعمیر کر رہے ہیں, مہمن ڈیم یا بھاشا ڈیم, وہ بھی اتنی کیپیسٹی کے حامل نہیں ہیں جتنی کیپیسٹی کا حامل صرف اور صرف کالا باغ ایک اکیلا ڈیم ہے. تو ناظرین اس ڈیم کو جو 8 سال کا عرصہ لگنا ہے, اگر ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ اکیلا ڈیم ہمارے ملک کی تمام, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو توانائی کے مسائل ہیں ان کو آسان اور سستی بنیادوں پر حل کرنے کا حامل ہے. لیکن ہم جیسے کہ اس سارے پروگرام میں ہم بات کی, اور اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہیں تو صرف تکنیکی مسائل اور جو تکنیکی ایشوز ہیں جن کا حل بھی تکنیکی بنیادوں پر فراہم کیا جا سکتا ہے, اس کو سیاست کا رنگ دے کر صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے, جو نہ صرف ملک کا نقصان کر رہی ہے بلکہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, اور ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ناظرین, یہ حکومت اس طرح ہٹ درمی کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سندھ حکومت جو موجودہ حکومت ہے, اس نے ایسے ہی علاقائی تعصب کو اجاگر کر کے یہ جو آسان طریقہ ہے حکومت میں آنے کا کہ ایک صوبے کی عوام میں نفرت پیدا کر کے دوسرے صوبے کے خلاف, ایک صوبے کو, ایک تو ساری عوام کو انہوں نے اپنا مزارع بنایا ہوا ہے, غلام بنایا ہوا ہے, اور جو غلام بنایا ہوا ہے اس کا انہوں نے کیا کرتے ہیں, جو اپنی طرف سے وجہ بیان کرتے ہیں یا اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ پنجاب کے خلاف نفرت پیدا کر کے کرتے ہیں. تو یہ جو ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں, اور اس کو کس طرح سے کنکلیوڈ کر رہی ہے حکومت کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ سندھ کے بہت سے علاقے, کیونکہ اگر یہ کالا باغ ڈیم بنے تو یہ صرف پنجاب کو ہی سیراب نہیں کرے گا ناظرین, یہ سندھ کے بھی بہت سے علاقے کو سیراب کرے گا جو اس وقت صحرا میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو سندھ حکومت صرف اور صرف اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان مسائل کو سیاسی رنگ دے کر اور اس طرح سے نہ صرف سندھ کا, پنجاب کا, بلکہ پورے ملک کا بیڑا غرق کرتی چلی جا رہی ہے. آج کے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے آپ کی نیوز.